ایک زمانے کی بات ہے، 3 بہن بھائی تھے، بابی، پیٹر اور فلس۔ وہ اپنے امی ابو کے ساتھ لندن کے ایک بڑے گھر میں رہتے تھے، جہاں ہر صبح سورج کی پہلی کرنیں ان کی خوابوں کو چھیڑنے آتی تھیں۔ ان کے ابو ایک اچھے عہدے پر کام کرتے تھے اور ان کی امی کہانیاں لکھتی تھیں۔ ان کی آواز میں ایک خاص جادو تھا جو بچوں کو مسحور کر دیتا تھا۔ زندگی آرام سے گزر رہی تھی، جیسے ایک نرم ہوا کے جھونکے میں چھپے خواب۔ پھر ایک رات اچانک سب کچھ بدل گیا۔ 2 آدمی گھر آئے اور ان کے ابو کو اپنے ساتھ لے گئے۔ بابی، پیٹر اور فلس ایک دوسرے کی طرف منہ میں، ان کی آنکھوں میں خوف کی گہرائیوں میں جھانکنے کی کوشش کی۔ امی کی آنکھوں میں نمی تھی، مگر انہوں نے بچوں سے کہا کہ ہمت سے کام لیں۔ ان کی آواز میں ایک مضبوط یقین تھا۔ کچھ دن بعد وہ لوگ اپنا بڑا گھر چھوڑ کر دور ایک چھوٹے سے گاؤں میں شفٹ ہو گئے۔ وہاں ایک چھوٹا سا گھر تھا جس کا نام تھا 3 چمنیز، جہاں سب کچھ نیا اور عجیب تھا۔ اس گھر کے قریب ہی ریل کی پٹڑی تھی۔ بچے روز گزرتی ہوئی ٹرینوں کو دیکھنے لگے اور انہیں ٹرینوں سے دوستی سی ہو گئی۔ وہ ٹرین کے مسافروں کو ہاتھ ہلاتے تھے، خاص طور پر ایک سفید بالوں والے مہربان بزرگ کو، جو ہمیشہ جواب میں ہاتھ ہلاتے اور مسکراتے تھے، جیسے ان کی مسکراہٹ میں سکون بھرنے کی طاقت ہو۔ بچوں نے ریلوے کے کئی لوگوں سے دوستی کر لی۔ پرکس، اسٹیشن پر کام کرنے والا خوش مزاج شخص، اور جنگ، ایک بچہ جو سرنگ میں زخمی ہو گیا تھا۔ انہوں نے ٹرین کے ڈرائیور اور سگنل مین کے ساتھ بھی دوستی کی اور ہر اس شخص کی مدد کرتے جنہیں ضرورت ہوتی۔ ایک دن جب پٹری پر مٹی کا تودا گر گیا اور ٹرین کے حادثے کا خطرہ تھا، بچوں نے اپنے لال رنگ کے کپڑے ہاتھ میں لے کر زور زور سے ہلائے تاکہ ٹرین رک جائے، اور یوں انہوں نے سب کی جان بچائی۔ ایک اور دن انہوں نے ایک غریب روسی آدمی کی مدد کی جو اپنا گھر بار کھو چکا تھا۔ ان کے دل میں ہمدردی کا سمندر بسا ہوا تھا، مگر اس سب کے باوجود بچے اپنے ابو کو بہت یاد کرتے تھے۔ خاص طور پر بابی ہر روز دعا کرتی کہ ابو واپس آ جائیں اور اصل سچ سامنے آئے۔ پھر ایک دن وہی بزرگ مسافر جو ٹرین سے ہمیشہ ان کی طرف ہاتھ ہلاتے تھے، ان کی مدد کے لیے آگے آئے۔ انہوں نے بچوں کی بات سنی اور بچوں کے ابو کے کیس کی تحقیق کی۔ جلد ہی انہوں نے پتہ لگایا کہ بچوں کے ابو پر جھوٹا الزام لگا کر انہیں قید کیا گیا تھا۔ انہوں نے بہت محنت کی اور آخرکار ثابت کر دیا کہ ابو بے قصور ہے۔ آخرکار وہ دن آ گیا جس کا سب کو انتظار تھا۔ اس دن بابی اسٹیشن پر کھڑی تھی، اس کے دل میں ایک امید کی کرن تھی۔ ٹرین رکی، دھواں چھٹا اور بابی نے دیکھا کہ اس کے ابو ٹرین سے اتر رہے ہیں۔ بابی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جیسے خوشی کی بارش ہو رہی ہو۔ وہ چیخی، ابو، میرے ابو۔ پھر سارا خاندان دوبارہ اکٹھا ہو گیا، جیسے ایک ٹوٹے ہوئے خواب کو دوبارہ جوڑ دیا گیا ہو۔ سخت دن ختم ہوئے اور بچوں نے سیکھا کہ ہمت، مہربانی اور سچائی ہمیشہ جیت جاتی ہے، جیسے ہر رات کے بعد صبح کا سورج آتا ہے۔